امان کا مسئلہ بھی ہو. ہوں اب اج اس سال کی 24 تاریخ ہے ذی الحج، آخری جمعہ، اگلا جمعہ محرم الحرام چاہنا. یہ تاریخ اس لحاظ نہ بھی بالکل یادگار تاریخ ہے. اللہ دے رسول علیہ السلام دی زندگی دا بہت اہم واقعہ جہاں قرآن نے اعلان کیتا سی پیش آیا. یہ 24 ذی الحج چھوٹی گل نہیں، مباہلہ کا دن ہے، بہت بڑا مسلمانوں لیے سمجھو نا تعظیم دے لائق کہ نصارہ نجران آئے، عیسائیوں کا وفد آیا، انہوں دے سردار آئے، کافی دیر باتاں چیزاں نبی علیہ السلام نہ ہوئیاں، مناظرے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے. انہوں نے آخیا نہیں وہ خدا تے خدا دا بیٹا جہاں باپ کوئی نہیں، زندہ آسمان سے چڑھ گیا، مردے زندے کی اور خدا کی ہونا. حضور علیہ السلام نے بہت انہوں نے دلیلاں دتیاں، بحثاں کیتیاں، مگر گل کوئی نہیں بنی. اخیر اللہ تعالیٰ نے قرآن تو اتاریا مباہلہ، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اے 11ویں آیت ہے سورہ آل عمران دی کہ جے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اینیاں دلیلاں آن تو بعد بھی اللہ دے رسول تیرے نال جھگڑا کری جاندے نا، تے ہن فیصلہ کن گل یہ ہے. یہ بھی لوگ اپنی قوم بڑے مقدس اور پارسا گنے جاندے، ولی سمجھدے عیسائی انہاں عام نہیں یہ لوگ، تے سردار بن کے آئے نجران تو اللہ دا پیغمبر ہون دا دعوے دار ہے. ہن انہاں نوں یہ کہہ بھی آؤ پھر آپ اپنے بیٹے بلا لیجیے، اپنی عورتاں بلا لیجیے، تے آپ بھی میدان چ آ جائیے، پھر اللہ تعالیٰ اگے عاجزی نال گڑ گڑا کے دعا کریے. تے جڑا جھوٹا گروہ تے اللہ دی لعنت ہو، اللہ دا عذاب آ جائے، انہوں تباہ کر دے اللہ. ہن یہ روحانی مقابلہ ہی رہ گیا، مسئلے دی گل نہیں. مباہلہ بہل چن کے بے حیلام عربی جڑا ہے یہ لعنت دا معنی دیندا. اللہ تعالیٰ کسی دے لعنت کے بہلا اللہ نے اس پر لعنت کر دی، اپنی رحمت سے اس کو دور کر دی. تو مباہلہ ہو چن کے کہ دونوں پارٹیاں پھر اللہ دی عدالت پیش ہو جائیں. ہن جدوں یہ گل بات آئی تو امام محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جناب پہلی سیرت حضور دی لکھی فرماؤندے انہم لما دعاہم الی المباہلہ قالوا حتی نرجع وننظر. اللہ دے رسول جدوں یہ دعوت دیتی انہوں نے آخیا یا رسول اللہ سانوں مہلت دیو، اسی یہ غور و فکر کر لی. فلما تخالوا قالوا للعاقب وکان ذا رائم یا عبد المسیح مات. جدوں اکلے ہوئے علیحدہ ہوئے اپنے سردار نوں جڑا انہوں دا وڈا لاٹ پادری سی اور عالم سی، انہوں نے آخیا عبد المسیح تو ہن دس بھی تیری کی رائے. مسئلے تے گئے مک، ہن تے گل خدا تے چلی جانی، اسی بھی اللہ نوں مننے، یہ بھی منتے، اللہ تے نہیں نا گنگا بولا، انہیں تے فیصلہ ہن کر دینا، ہن جو کرنا چاہیے دس. فقال واللہ لقد عرفتم یا معاشر النصارى ان محمد النبی مرسل. انہیں آخیا عیسائیاں دی جماعت تمہوں پکا پتہ تے پہچان دے جے تسی کہ محمد اللہ دا بھیجا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہ مینوں شک ہے نہ تمہوں سے پک تے سانوں ہے گا، پیغمبر خدا دا تے وہی ہے جدی خبراں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دے گئے. وقد جاءکم بالفصل من امر صاحبکم. تے جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے تسی گل کر دین بھی خدا دا بیٹا، اس بارے انہیں دو ٹوک گلاں کہیاں، نہ جو انہاں گلاں دا ہی سانوں جواب پواؤندا. ایویں اسی اڑی کری گئے عقل نہ بھی گلاں ٹھیک ہے، بن باپ پیدا ہونا خدا ہون دی کوئی نشانی. آدم علیہ السلام دا نہ باپ نہ ماں، قرآن نے آخیا انہوں ڈبل رب منو. پھر عیسیٰ علیہ السلام دی کم از کم ماں ہی ہے، وہ کچھ بھی نہیں. یہ کوئی گلاں نہیں جے مردے زندے کیتے، وہ بھی تسی خود اپنی بائبل منتے بھی الیاس علیہ السلام مردے زندے کیتے ہیں، الیاسا نے کیتے ہیں. یہ معجزے جڑے اللہ اپنے نبیوں کو دیندا اپنی قدرت نہ، یہ خدا ہون دی کوئی نشانی. تو اس آخیا بھی عیسیٰ علیہ السلام دے بارے جو کچھ اس بندے نے کیا ہے بھی فیصلہ کن گلاں. تے ہن جاننے بھی پیغمبر ہے. واللہ ما باہل قوم النبی قط فحاشا کبیرہم ولا نبت صغیرہم. تے اللہ دی قسم جس قوم نے بھی کدی پیغمبر دے مقابلے چاہ کے اللہ دے سامنے دعا کی نا مباہلہ اور بد دعا، نہ انہوں دا وڈا کوئی زندہ رہا تے نہ کہ چھوٹی نسل دا کوئی بچہ، دنیا ہو جاندی ہے تباہ. اگے بھی امتاں بھگت گئیاں. ولا ان فعلتم لتہلکن. تے جے کام کیتا نا مسئلے دی گل ہور سی، تسی نہیں بچنا، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا إِلْفَ دِينِكُمْ وَالْإِقَامَةَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. اے سورہ آل عمران دی 11ویں آج تفسیراں پڑھی ہیں، چھوٹا جا واقعہ نہیں، بہت بڑا معجزہ ہے. چند پھٹنا بھی بڑا. انہیں 60 تو زیادہ عالم سی جنہاں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی. انہیں آخیا جے تسی نہیں ہٹ دے اپنے ہی دین نو پسند کرنا اور اسے تے جمے رہنا
فواد رجل اس بندے نال صلح کرو، ون صرف الی بلاد جان چھڑا کے اپنے علاقے نو واپس مڑو، مبالا کوئی نہ کرے اور رہنا ککھ نہیں، بالکل بربادی ہو جانی۔ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد غدا محتدن الحسین آخذم بید الحسن و فاطمہ تمشی خلفہ وعلی خلفہ۔ اللہ دے رسول ہے دسن لئی کہ تسی تے یمنوں سدنے نا، میری طرفوں تمہیں شک نہ رہے میں کہتا تو میں دے تیار نہیں۔ رسول اللہ نکلے، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ نے گود چکیا، حسن دا ہاتھ پڑیا سی، فاطمہ پیچھے ٹری آؤندی سی، علی وہ پیچھے ٹریا آؤندا سی۔ وہ یقول اذا انا دعوت فمنو، اللہ دے رسول علیہ السلام آخیا جدوں میں دعا کی کہ تسی چاہو نے آمین کہنا۔ ہاں فقال اسقف نجران یا معاشر نصارى انی لا ارى وجوہا لو شاء اللہ ان یزیل جبلا من مکانی لا زال ہو گیا۔ عیسائی عالم نے اپنے ساتھیوں نے کہا خدا دے بندیو مینوں ایسے چہرے نظر آ رہا ہے، ایک آپ پیغمبر سے چاہ رہے بے جے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دعا کرتی نا کہ پہاڑ نو اپنی جگہ تو ہٹا دے تو پہاڑ ہٹ جا۔ ایک کام ہونا خراب ہے، یہ جنہوں نے لے کے آیا یہ بھی کوئی اچے ہے تو خود پیغمبر بھی اچا، یہ مقابلے دے کام جڑا نا بالکل بربادی ہو جانی۔ فلا تباہلو، خدا دا نام منو، جے مینوں عالم من دے جے تو مباہلہ نہ کرو، فتہلکو، ہلاک ہو جاؤ گے، ولا یبقی علی وجہ الارض نصرانی الی یوم القیامہ، تے قیامت دے دن زمین تے کوئی عیسائی نہیں رہنا، بالکل اللہ نے اس امت دا نشان مٹا دینا۔ آ گئے پھر فقالوا یا ابا القاسم، کہنے لگے قاسم دے ابا، نبی علیہ السلام دا وڈا بیٹا سارے تو قاسم ہی سی، اس تو آپ نے ابو القاسم کیا جاتا۔ رائے اللہ نباہلہ کا، اساں یہ فیصلہ کیتا، ساڈی یہ رائے بنی ہے کہ اسی بد دعا تیرے مقابلے چ نہیں کرنا، مباہلہ تو اسی ہار گئے، کوئی نہیں کرنا۔ ون نقرہ کلا دین کا، تے تو اپنے دین تے رہ، اسی یہ بارے کوئی بات نہیں کردے، ونثبت علی دیننا، تے اسی اپنے دین تے قائم رہنے، تو سانوں نہ مجبور کر۔ قال فاذا بیتم المباہلہ فاسلم، آپ نے آخیا اگر مباہلہ نہیں کردے اسلام لائے ہو، یقل لکم مال المسلمین وعلیکم ما علیہم، تانوں وہی چیزاں جڑیاں ثواب ملن گے جڑے مسلمان، اور وہی تواڈے فرائض ہون گے جڑے مسلمانوں دے برابر ہو جاؤ گے۔ فابا نے آخیا نہیں یہ ساری قوم نہیں مننا۔ قال فانی اناجزکم، میں جنگ کروں گا تواڈے نال۔ فقالوا لا ما لنا بحرب العرب طاقہ، انہاں آخیا عرباں نال جنگ لڑن جوگے بھی اسی نہیں، یہ نہیں ساڈے چ ہمت نہیں تواڈے لشکر دا مقابلہ کریے۔ ولکن نصالحک علی اللہ تغزونا ولا تخیفنا ولا تردنا عن دیننا، اسی صلح کرنے اس گل تے کہ ساڈے تے چڑھائی نہ کرو، سانوں ڈرائیو نہ، سانوں ساڈے دین تو پھیریو نہ، یہ بدلے چلا نودے علیک کل عام الف ہدا، اسی ہر سال تانوں 2000 جوڑا جڑا جہدے 2 کپڑے ہوندے، سوٹ ہی پورا قیمتی، یہ ادا کران گے۔ الف فی سفر، 1000 سفر دے مہینے دیا کران گے، والف فی رجب، اور 1000 جڑاؤ رجب دے مہینے، وثلاثین درناریۃ من حدید، تے لوہے دی 30 زرہ جڑیاں، یہ میں تانوں اپنے فوج دی امداد واسطے اس طرح دیاں گے، وہ امانت ہوگی۔ حضور نے آخیا جی واپس لوٹاؤں گے، دباؤں دے نہیں۔ فسال عمل ذالک، آپ نے اس گل تے انہاں نال صلح کر لی، چلو زبردستی کسی نوں کلمہ نہیں پڑھاؤنا، اگر تسی جنگ نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے۔ وقال والذی نفسی بیدہ ان الہلاک قد تدلی علی اہل نجران، تو فرمایا اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ میری جان ہے، تباہی نجران تے چک گئی، انہاں دی ریاست دی تباہی لین، بدل چھا گئے سی۔ ولولا ان لمسخو قراتم واخلاق دی، اگر اے خدا دی قسم میرے مقابلے لعنت دی دعا کر دے تے بندر اور سور بڑھاتے جاتے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے عذاب ایسا نازل کرنا، لمسخو قراتم والا خنازیر ولا ترم علیہم الوادی نار، تے انہاں دی ریاست جڑی سی اگ نہ پڑ کٹنی، سارے درخت تک سڑ جانے سی۔ ولا وستاصل اللہ نجران واہل حتی الطیر علی رؤوس الشجر، تے نجران تے اتھے دے رہن والے حتیٰ دے درختاں دے پرندے بھی جڑے سی نا اللہ تعالیٰ نے جڑوں تباہ کر کے رکھ دینے سی۔ ولا ما حال الحول علی النصارى کلہم حتی یعنی ایک سال بھی نہیں سی گزرنا کہ سارے ہلاک ہو جانے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ولا مرت مرحل من شعر اسود، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماؤں، یہ صحیح مسلم دی روایت کہ رسول اللہ نکلے، اس وقت کالی کملی آپ تے یا کالی کملی جڑی ہر وقت نہیں سی حضور لئی پھردے، یہ بھی ایویں گل بنی کالی کملی نہیں، اس وقت شعر اسود جڑی آپ دے اتنے چادر سی مرحل، اتنے اونٹاں دے کجاوے بھی تصویر بنی سی اور نال کالے رنگ دی،
فجاء الحسن فادخلو، حسن آئے انہوں نے بھی داخل کر لیا، ثم جاء الحسین فادخلو، ثم فاطمہ، ثم علی، ثم قال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ آیت قرآن دی پھر آپ نے پڑھی کہ اے میرے گھر والے، اللہ دا پکا ارادہ ہے کہ تواڈے تو ہر طرح دی پلیدی نو دور کر دے تے تانوں پاک کر دے، جویں پاک کرن دا حق دنیا نے پائے چو 5 دن پاک کر لے کہ 5 سی حضور نے دعا منگی، ہونے جو مرضی کو ہے تو گل ٹھیک ایسا ہی ہوئی کہ حضور نے آخیا پاک کر دے جڑے میری چادر چاہے۔ فین قلتا، اے امام محمود مشکری رحمۃ اللہ نے ایک سوال اٹھایا، تواڈے ذہن بھی پیدا نہیں ہویا ہونا، میرے نے بہت سوال اٹھایا کہ مقابلہ تے رسول اللہ دا اور پادری دا سی، یہ بال بچی کدھر ہی لیاؤنے۔ فین قلتا ما کان دعا الی المباہلۃ الا لیتبین الکاذب منہ ومن خصمہ، اگر تو یہ سوال کریں کہ مباہلے کی دعوت اس گل نہیں تھی نا کہ نبی علیہ السلام چ اور آپ دے مد مقابل چ جڑا جھوٹا ہے وہ ظاہر ہو جائے، اللہ دی لعنت ہو جائے تے سچے دا بھی پتہ لگ جائے، وذالک امر یختص بہ وبمن یکاذب، اور یہ تعلق تو رکھتا ہے اس آدمی نا جڑا وہ نبی ہون دا دعوے دار ہے تے جڑا انہوں جھوٹا آندا، گل تے انہاں دوواں دی۔ بال بچے جڑے حضور دے انہوں نے کی کرنا، وہ نام دے اسی نبی ہیں، حضور نو مندے ہی نا، امت ہی مندی، بال بچے کی کر دیتے۔ وما مانا ضم ابناء والنساء، تو بچے عورتاں جڑا آکھیا میں بھی لیاؤنا تے تسی بھی لیاؤ، یہ کی مانا؟ قل تو ذاک عقد فی الدلالۃ علی ثقۃ بحال وثیقان صدقہ۔ تو امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے یہ اس پاروں کہ بال بچے بھی نال لے آنے جڑے ہے اس شے نو ثابت کرن تے بڑا ہی دخل ہے کہ اس بندے نو اپنے حال تے اور اپنی سچائی تے پورا یقین کہ صرف آپ نہیں آندا میرا کنبہ ہی مارا جائے اگر میں جھوٹا ہواں، ہے سسرا اعلیٰ تاریخ عزت و افراز کبدی و حب الناس ذالک، کہ جدوں اینی جرت کر لی ایڈی دلیری کہ اپنے عزیز اپنے دل دے ٹکڑے اور اپنی سارے جہان دے لوگوں تو پیارے بھی میدان تے لایا بے میں تے گزارا میرا نام و نشان ہی دنیا تو مٹ جائے، اس تو وڈی وہ سچے ہون دی اپنے تے کی بھروسہ۔ ولم یقتصر علی تاریخ نفسہ لہو، صرف اپنے آپ کو ہلاکت نہیں پیش کیتا، اپنے سارے پیارے بھی لیا تے بالکل میرے آ بھی ٹکڑے جڑے نا افلاز کب جگر دے ٹکڑے، والا سکت بکذب خصمی، تے دشمن دے جھوٹا ہون تے اتنا یقین حتی یہلک خصم و محبت و عزت ہلاک الاستحصال تمت المبار، کہ جے بھئی یہ مباہلہ ہو جائے تو نکلے جھوٹا تے پھر صرف تو ہی تیرا تخم ہی دنیا تو مارا جائے، جی ایسے نا وہ تخم ہی مٹ جائے۔ فرمایا ایڈی وڈی گل ہے، کلے کلے تو ہو رہا ہے جڑا آندا بھائی میرا دنیا تو نام و نشان ہی ختم ہو جائے، یہ تو پکی ہور کی گل ہے، وہ اپنے آپ کو سچا سمجھدا تے دشمن جھوٹا سمجھدا۔ وخسر ابناء والنساء لانہم اعز الاہل وارثکم بالقلوب۔ پھر امام زمخشری فرمایا تفسیر ہوا جس بارے موضوعی صاحب لکھا دنیا ساری نے لکھیاں مگر زمخشری تو اگے کوئی نہیں لکھ سکیا، ایسا عربی دا عالم جمیا کہ آج تک دنیا محتاج ہے کہ زمخشری نو پوچھے کہ قرآن چ لفظ کیوں آیا۔ جار اللہ خواندہ چھڈ کے اپنا شہر زمخشر مکے جا کے بہ گیا، اتھے ہی مریا، اللہ دا پڑوسی نان محمود ہے۔ تو فرماؤندے کہ پھر ساریاں چوں پیاریاں چوں بھی بیٹے اور عورتاں، یہ قرآن نے کیوں آکھا کہ بیٹے لے آؤ تو عورتیں لے آؤ، لأن اعز الاہل وارثکہم بالقلوب، کیونکہ بیٹے اور عورتاں انسان نوں سب تو زیادہ عزیز ہوندیاں اپنے گھرانے چوں، اور دل نال بھی انہاں دا پیار بہت ہوندا۔ ربما فداہم رجل بنفسہ وہارب دون حتی یقتل، آندا بیٹے تے عورتاں تے ایسی شے ہے کہ کئی مرتبہ آدمی اپنی جان ہار جاندا اور انہوں بچاؤن واسطے قتل ہو جاتا، مگر آندا میں اپنے بچیاں اور اپنی عزت تے حرف نہیں آن دینا۔ غیرت مند لوگ تے کرنے اپنی جان نو گھٹ سمجھ دے، انہوں بچاؤن لئی کر دے۔ ومن ثم کانوا یسوقون مع انفسہم الظعائن فی الحروب لتمنع من الحرب، آندا اس تو ہی تو ویکھدا کہ عرب دے غیرت مند لوگ جدوں سمجھے نا بھی اس جنگ تو نہیں دوڑنا، اسے اپنی عورتوں نال لے کے جاندے سی تاکہ پتہ لگے بھی بغیرت ہی ہوگا جڑا ہن میدانوں نٹھو گا، ورنہ عورتوں دا وجود انہوں پھر نٹھن تو روک لیندا سی۔ آندے نٹ کے یار کدھر جانا، عزت پھڑا کے جانا، اس تو عورت آندا اور بچے جاننا پیارے ویسمون الزادتنا برواہم حمات الحقائق، اور عرب لوگ جڑے سی ایسے لوگوں جڑے اپنی جان دے کے اپنی عزت کی حفاظت کرتے سی نا، انہاں دا نام ہی انہوں نے رکھیا سی حمات الحقائق، یہ حقائق کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں۔ عورت تو بڑی حقیقت کی ہے، یہ اپنی عزت پھڑا کے دوڑ چلیں۔ وقدمہم فی الذکر علی انفسہم لینبئ لطف مکان و قرب منزلۃ۔ ہن قرآن مجید اپنے آپ دا بعد ذکر آیا کہ میں بھی آؤں گا تو میرے نال تسی بھی اپنے آپ
آخیا پہلاں بیٹے لیاؤنے تے عورتاں، آندا بیٹیاں اور عورتاں نوں اپنے آپ تو اللہ نے پہلاں ذکر کرتا، وقدم فی الذکر علی الانفس لینبئ علی لطف مکان وقرب منزلۃ، آندا بیٹیاں نوں اور عورتاں نوں اپنی جان تو ہی پہلاں رب نے ذکر کیتا کہ بندے نوں انہاں نال بہت زیادہ پیار ہوندا تے قریب میں، واقعی بندہ چاہتا میری نسل تے دنیا تے چلدی رہے، ہاں وَلَا یُؤْذِنَ بِأَنَّ مُقَدَّمُونَ عَلَى الْأَنفُسِ مَفْضُونَ بِهَا، اور یہ بھی دسن لئی کہ آدمی اپنی جان قربان کر سکتا تے فدا کر سکتا مگر بچے اور عورتوں بچاؤنا چاہتا۔ اے آخری بات ہے جو پھر فرمائی وَفِيهِ دلیل اللہ شَيْءٌ اقویٰ مِنْ عَلَىٰ فضل اصحاب الکساء علیہم السلام، آندا اس تو وڈی دلیل کسے بندے دی اکھاں کھولنی نہیں لبنی کہ کمڑی والوں تو وڈا کوئی ہوندا تے رسول انہوں لے کے جاندا تے قرآن انہوں دا ذکر کردا۔ ہن سڑ جان گے کئی اور کئیاں نوں اگاں لگنے مگر کیتا کی جائے کہ پیغمبر خدا اس مقابلے کنہاں نال لے کے گیا، علی تے فاطمہ حسن حسین، وفیہ دلیل لا شیء اقویٰ منہ، آندا یہ دلیل ہے اور یہ تو بڑی کبھی کوئی شے بھی نہیں دنیا تے من علی فضل اصحاب الکساء علیہم السلام، کہ کمڑی کون لوگ سی جنہاں نے پیغمبر خدا نے آکھیا تو انہاں نے آکھیا چہرے نے دعا کی پہاڑ ہل جانے، وفیہ برہان واضح علی صحت نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تے نال دے وچ دلیل واضح بھی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی ہون کوئی شک ہوندا تے ایڈی وڈی جرت نہ کر دے، تے کافر بھی سمجھ دے جھوٹا ہی کر لو دعا تے بھج کے نہ جاندے لأنہ لم یرد احد موافق ولا مخالفن وذهب الى ذلك، کیونکہ آندا نہ کسی مسلمان نے نہ کسی عیسائی نے کسی بھی نہیں لکھیا کہ ہاں وہ تیار ہو گیا سی ملی سب منتے بھی پائی اس مقابلے تو دوڑ گئے سی، آندا اس تو بڑی کوئی دلیل نبی علیہ السلام دے سچے ہون دی بھی نہیں تے انہاں دی شان دی بھی اس تو بڑی کوئی کبھی دلیل نہیں۔ اس باروں پیغمبر خدا بار بار کیا کہ حسن حسین علی اور فاطمہ جڑے نا یہ جنت اللہ نے جڑا مینوں مقام دینا وہ جی ہونے، یہ ساڈیاں حدیثاں پڑھیاں، یہ بھی بیان ہو گیا۔